اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم کبھی دنیا کا گلہ، کبھی تقدیر کا ماتم کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پر رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ امید ہے آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 20 اپریل سن 2024 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب شکیل بدایونی صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ہم ان کے کلام پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے ایک اور شاعر پیر اسد کمال صاحب کا یوم ولادت ہے جو کہ اٹک سے تعلق ہے ان کا، ان کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ جملہ احباب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ پروگرام میں جن محبتوں سے آپ نے جس قدر عنایتوں سے نوازا، آپ کی محبت ہے، بہت بہت شکریہ تمام احباب کا، بہت شکریہ تمام احباب کے۔ انشاءاللہ نام لے کر شکریہ ادا کیا جائے گا، اگرچہ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا سا ہے۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ ہمارے سجیل جوان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، محمد فاروق صاحب، جیتے رہیے، جی آیا نو۔ ذکر خیر ہے سامعین اکرام شکیل بدایونی صاحب کا، عہد رفتہ کے معروف شاعر، نغمہ نگار، گیت نگار، جو احباب قریب 45 سے 50 برس یا اس سے زائد عمر کے، انہیں تو شکیل بدایونی صاحب کے بہت سے کلام یاد ہوں گے۔ آج ان کے بہت سے کلاموں کا ذکر ہوگا آج کے پروگرام میں۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ شکیل بدایونی صاحب عہد رفتہ کے ایک ایسے شاعر کہ جن کی دھوم یہاں پاکستان میں اور دنیا بھر میں، خصوصاً فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے، ان کا بہت سے کلام ہیں ان کے۔ 3 اگست 1916 بدایوں میں ولادت ہوئی جناب شکیل بدایونی صاحب کی، اس حوالے سے بدایوں میں پیدا ہوئے، اور آج 20 اپریل ہے 1970
ممبئی میں وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے ان کے مختلف اشعار، متفرق اشعار اور وہ کلام پیش کرتے ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکیل بدایونی صاحب سمیت جملہ مرحومین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، تمام کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جس قدر لوگ ہسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ یقیناً دعاؤں میں ہم سب شامل ہیں اور آپ نے بھی آمین کہہ دیا ہے، جزاک اللہ۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے ہونے کا اسی طرح احساس دلاتے رہیے گا جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا، بے حد شکریہ۔ شکیل بدایونی صاحب کے یہ چند اشعار، پھر اس کے بعد ان کے فلمی گیتوں کی جانب بھی بڑھیں گے۔ کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، شکیل بدایونی فرما گئے، کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شکیل بدایونی صاحب۔ آج شکیل بدایونی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، بالخصوص ہماری نوجوان نسل تک یہ بات پہنچے گی پروگرام حاضہ کے ذریعے۔ شکیل بدایونی صاحب کا خاندانی نام شکیل احمد تخلص شکیل، آپ کی والدیت جمیل احمد قادری۔ جناب شکیل بدایونی صاحب کے والد صاحب ممبئی کی ایک مسجد میں خطیب اور پیش امام بھی رہے۔ اس طرح ایک مذہبی خانوادے سے شکیل بدایونی صاحب کا تعلق رہا۔ ان کا تاریخی نام غفار احمد ہے، جبکہ ان کے استاد نے ان کا نام شکیل رکھا۔ 3 اگست 1916 بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اردو، فارسی اور عربی میں پائی۔ 1936 میں سامعین اکرام میٹرک مشن ہائی اسکول شیخو پورہ بدایوں سے کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بی اے کا امتحان پاس کیا اور پھر وہاں کی مرکزی حکومت کے محکمہ سپلائی میں کلرک کی طور پر بھرتی ہو گئے، دلی میں رہے۔ اس کے بعد شکیل بدایونی صاحب ایک مشاعرے کے سلسلے میں بمبئی گئے، مشہور فلم ساز کاردار کے ایما پر مستقل طور پر بمبئی میں سکونت اختیار کر لی، اور شکیل بدایونی صاحب نے 100 سے زائد فلموں کے لیے اردو، ہندی اور پوربی زبانوں میں گیت بھی لکھے۔ اگرچہ انہوں نے نغمہ نگاری، گیت نگاری سے بہت سا پیسہ کمایا، لیکن شکیل بدایونی صاحب شوگر کی موروثی شکایت تھی ان کو۔ 20 اپریل 1970 ممبئی میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ضیاء القادری صاحب سے مشورے سخن فرماتے تھے۔ ان کی زندگی میں ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں غالب صدی تقریبات کے سلسلے میں گورنر یو پی شری گوپال ریڈی نے ان کے وطن بدایوں میں شکیل روڈ کا افتتاح بھی کیا، یعنی شاعر کے نام سے بدایوں میں شکیل روڈ بھی موجود ہے۔ شکیل بدایونی صاحب کے مجموعہ جات میں رانائیاں، صنم و حرم، رنگینیاں، شبستان اور نعتیہ کلام، نغمہ فردوس اور ایک فلمی گیتوں کا بھی مجموعہ انہوں نے جاری فرمایا، اور فلمی گیتوں کے مجموعے کا نام ہے دھرتی کو آکاش پکارے، اور اس کا انتساب جناب شکیل بدایونی صاحب نے اپنی بڑی بیٹی جو کہ پاکستان میں ہیں، رضیہ سلطانہ صاحبہ جن کی چچی نے انہیں بچپن میں گود لے لیا تھا اور وہ پاکستان میں پرورش پائی، انہوں نے ان کے نام کیا۔ اس کا انتساب
یہ ایک مختصر سا تعارف پیش کیا گیا، اگرچہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شکیل بدایونی صاحب کا جو کام ہے وہ کسی بھی شاعر کا، کسی بھی اہل قلم کا، کسی بھی شخصیت کا کام اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں بہت سے لوگ اب بھی اپنے کام کے ذریعے زندہ سلامت ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے جدا ہو گئے ہیں، یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، اور جس قدر لوگ ہم سب کو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بہت شکریہ رانا اعجاز تبسم صاحب، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے شکیل بدایونی صاحب کا نعتیہ کلام بھی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی غزلیں اور فلمی گیتوں کی جانب بھی آپ کو لیے چلیں گے۔ سامعین کرام، جناب شکیل بدایونی صاحب کا یہ نعتیہ کلام، جس میں شکیل بدایونی صاحب فرما گئے کہ موت ہی نہ آ جائے کاش ایسے جینے میں، موت ہی نہ آ جائے کاش ایسے جینے میں، عاشق نبی ہو کر دور ہوں مدینے سے، موت ہی نہ آ جائے کاش ایسے جینے سے، عاشق نبی ہو کر دور ہوں مدینے سے، اور زندگی کے طوفان میں جب کہ ناخدا تم ہو، زندگی کے طوفان میں جب کہ ناخدا تم ہو، کیوں نہ ہو خدا والے مطمئن سفینے سے، اور کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی، کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی، ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے، اور اے حسین بطحا سن ہے یہی خوشی میری، اے حسین بطحا سن ہے یہی خوشی میری، عمر بھر لگا رکھوں تیرے غم کو سینے سے، اور آنکھ بند کرتے ہی ہم تو اے شکیل اکثر، آنکھ بند کرتے ہی ہم تو اے شکیل اکثر، چل دیے مدینے کو آ گئے مدینے سے، موت ہی نہ آ جائے کاش ایسے جینے سے، عاشق نبی ہو کر دور ہوں مدینے سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ شکیل بدایونی صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ انہوں نے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا کہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی ہم مسکراتے ہوں، تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی ہم مسکراتے ہوں، زباں پر یا محمد ہو جب اس دنیا سے جاتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی ہم مسکراتے ہوں، زباں پر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زباں پر یا محمد ہو جب اس دنیا سے جاتے ہوں، نہ کیوں اونچا ہو سارے انبیاء سے مرتبہ ان کا، نہ کیوں اونچا ہو سارے انبیاء سے مرتبہ ان کا، سفارش کر کے جو امت کو اپنی بخشواتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیاں ہو کیا شکیل اس بزم دل کی جلوہ سامانی، بیاں ہو کیا شکیل اس بزم دل کی جلوہ سامانی، حبیب کبریا جس بزم میں تشریف لاتے ہیں، تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی ہم مسکراتے ہوں، زباں پر یا محمد ہو جب اس دنیا سے جاتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شکیل بدایونی صاحب کی غزلیات اور فلمی گیتوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ یقیناً ہمارے جو معمر سامعین ہیں 40 سے 45 یا 50 یا اس سے زائد عمر کے، ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور ہماری نوجوان نسل کے علم میں بھی یہ بات آئے گی کہ ارے یہ کام شکیل بدایونی صاحب کا ہے، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے۔ سو آئیے کچھ بول آپ کی گوش گزار کرتے ہیں کہ شکیل بدایونی صاحب نے کیا کیا لکھا۔ بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا۔ آپ اپنے ہونے کا احساس ساتھ ساتھ دلاتے جائیے، ہماری حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، یاد رہیے، آباد رہیے، اور اپنی کوئی خاص رائے قائم فرمانا چاہیں کامنٹ میں لکھ دیجیے۔ جزاک اللہ۔ شکیل بدایونی صاحب کے کلام سے کوئی آپ کلام سننا چاہیں یا کوئی کلام آپ عطا فرمائیں شکیل بدایونی صاحب کا تحریری کلام،
آپ کے نام سے اس پروگرام میں شامل ہو جائے گا کہ آپ کا انتخاب ہے۔ شکیل بدایونی صاحب نے اپنے کلام میں کیا کیا فرمایا، آپ کے گوش گزار ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج 20 اپریل ہے، شکیل بدایونی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ شکیل بدایونی صاحب نے 100 سے زائد فلموں کے لیے نغمہ نگاری بھی کی۔ ان کی پہلی فلم درد کے نغمات نے دھوم مچا دی، اور اس کے بعد پھر مغل اعظم، میرے محبوب، بابل اور بہت ساری فلموں کے لیے انہوں نے بے شمار ایسے گیت لکھے، ایسے نغمے لکھے کہ جو بہت مشہور ہوئے اور آج تک مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی پہلی فلم درد میں انہوں نے جو گیت لکھا کہ افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا، افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا، آنکھوں میں رنگ بھر کے تیرے انتظار کا۔ اور ایک فلم میلہ، اس میلہ فلم کے لیے کیا کہہ گئے، واہ واہ واہ، کہ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ ایک دن پڑے گا جانا، کیا وقت کیا زمانہ، کوئی نہ ساتھ دے گا، سب کچھ یہیں رہے گا، جائیں گے ہم اکیلے۔ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ دنیا ہے موج دریا، قطرے کی زندگی کیا، پانی میں مل کے پانی، انجام یہ کہ فانی۔ دم بھر کو سانس لے لے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ شکیل بدایونی صاحب کا یہ کلام فلم میلہ میں گایا گیا، اور بہت سے ان کے کلام ہیں۔ جبکہ شکیل بدایونی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ، کہ محبتوں کا ہوں رازداں۔ میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ، کہ محبتوں کا ہوں رازداں۔ مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ ان کے اس شعر سے یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ جیسی ان کی زندگی تھی، شاعری بھی بالکل ویسی ہی کی انہوں نے۔ مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ تاہم فلمی گیت لکھتے وقت شاعر کو اس کے اسکرپٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہانی کی جو حالات و واقعات ہیں کہانی کے، اس سے مماثلت رکھتی ہوئی شاعری فلمی گیت میں پیش کی جاتی ہے۔ ان کے مزید کلام یاد تازہ کر رہے ہیں شکیل بدایونی صاحب کی آج برسی کے موقع پر۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رانا تبسم صاحب، محمد فاروق صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ پڑوس میں ایک فلم بنی تھی مغل اعظم، اس میں بہت سے کلام شکیل بدایونی صاحب نے لکھے، جس میں اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا تو ایک نعتیہ کلام بھی رہا اس میں کہ بے بس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ فلم مغل اعظم میں یہ شامل ہے شکیل بدایونی صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام کہ بے بس پہ کرم کیجئے بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی فلم میں مغل اعظم میں شکیل بدایونی کا لکھا ہوا یہ کلام کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ شکیل بدایونی صاحب نے اسی فلم مغل اعظم کے لیے یہ بھی لکھا کہ محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے، محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے، بڑی چوٹ کھائی جوانی پر روئے، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ بھالا، تیری آرزو نے ہمیں مار ڈالا، تیرے پیار کی مہربانی پر روئے، محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے۔
اسی طرح بے شمار فلمی گیتوں کے خالق جناب شکیل بدایونی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیے، کچھ نہیں تو اپنے ہونے کا احساس ضرور دلا دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ ایک مختصر پروگرام 18 اپریل کو یاد رفتگاں کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا، اس میں غیر متوقع طور پر اتنی محبتوں کا آپ نے اظہار کیا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نام بنام آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آج کے پروگرام میں بھی آپ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب بہت شکریہ، محترمہ روبینہ ممتاز صاحبہ بہت شکریہ، محمد رافع صاحب بہت شکریہ، ندیم آذر صاحب بہت شکریہ، عظیم حیدر سید صاحب بہت شکریہ، رانا اعجاز تبسم صاحب آج بھی موجود ہیں، بہت شکریہ، ہمارے بیچ میٹ سابق انسپیکٹر سلیم خان بھائی بہت شکریہ، ظفر اقبال صاحب بہت شکریہ، سہیل عابدی بھائی بڑے بھائی بہت شکریہ، سلامت رہیے، جمشید ایوب بیگ سجیل جوان بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ سب انسپیکٹر مشتاق خان صاحب سجیل آفیسر سندھ پولیس، جیتے رہیے مشتاق بھائی، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ انسپیکٹر عتیق احمد صدیقی بھائی بہت شکریہ، محبتیں ہیں آپ کی، جیتے رہیے صدیقی صاحب۔ عمران رزمی صاحب جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ عثمان آوان صاحب جیتے رہیے۔ تنویر دانش صاحب بہت شکریہ۔ عثمان خان صاحب بہت شکریہ۔ محمد حسنین صاحب بہت شکریہ۔ نجف رسول خان صاحب پنجاب ٹریفک پولیس کے سجیلے نجف رسول خان صاحب بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب جیتے رہیے، بہت شکریہ جملہ احباب کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محمد بنارس خان آوان ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر بہت شکریہ۔ ابراہیم عابدی بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ ہماری ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر اور عہد حاضر کی معروف شاعرہ افروز رضوی صاحبہ بہت شکریہ میڈم۔ محترمہ شگفتہ ناز بہنہ ہمارے عہد کی شاعرہ مقیم کراچی پاکستان، شگفتہ ناز بہنہ بہت شکریہ۔ سب انسپیکٹر راجہ طارق صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، جیتے رہیے راجہ صاحب، جی آیا نو۔ سید انور جاوید ہاشمی صاحب ہمارے معمر شاعر مقیم کراچی پاکستان، ہاشمی صاحب بہت شکریہ۔ اور ہمارے حقیقی چچا جان سید حسنین عابدی انکل بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے بڑے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ بڑے بھائی سہیل عابدی بھائی اور ہمارے چچا جان حسنین عابدی انکل بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کے لیے بندہ ممنون و متشکر ہے، جیتے رہیں۔ محترمہ صدف صاحبہ جیتی رہیے۔ جناب راؤ طارق شریف صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈی ایس پی سید مسرور اعجاز صاحب ماشاءاللہ، جہاں ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں وہاں ہمارے سینئر آفیسرز بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، بہت شکریہ۔ ڈی ایس پی سید مسرور اعجاز صاحب سجیلے آفیسر ہمارے سینئر آفیسر، بہت شکریہ سر۔ شاعر ابن شاعر جناب یاسر سعید صدیقی صاحب ابن سعید الظفر صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر نواز وٹو سائیں مجھا لکھ تھوڑا چھا گالا مجھا مٹھڑا، اور نثار گل صاحب بہت شکریہ۔ منصور محبوب چودھری صاحب عہد حاضر کے شاعر، بہت شکریہ چودھری صاحب، جی آیا نو۔ وقاص حسین صاحب بہت شکریہ۔ عامر عباسی صاحب بہت شکریہ۔ نیر عباس صاحب بہت شکریہ۔ عاشق علی صاحب بہت شکریہ، عاشق علی صاحب کراچی سے بہت شکریہ۔ سید جمال زیدی صاحب ہمارے براڈ کاسٹر اسلام آباد سے اور عہد حاضر کے شاعر سید جمال زیدی صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ انیس احمد مرچنٹ صاحب عہد حاضر کے شاعر، مرچنٹ صاحب سر بہت شکریہ۔ رانا عتیق الرحمان صاحب سر بہت شکریہ کراچی سے۔ نوجوان ثنا خان رانا عتیق الرحمان صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ سید نعمان ایوب صاحب جیتے رہیے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت سے نام ہیں۔ ساغر ہاشمی صاحب سر بہت شکریہ، عہد حاضر کے شاعر ساغر ہاشمی صاحب بہت شکریہ۔ سجیلے آفیسر سندھ پولیس عظمت رحیم صاحب جیتے رہیے، عظمت
سلامت رہیے نوجوان سجیلے آفیسر عظمت رحیم صاحب بے حد شکریہ. محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ ہمارے عید کی شاعرہ، بہت اچھی میزبان اسلام آباد سے، بہت شکریہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ. محمد اسلم صابر صاحب میاں والی میں مقیم ہمارے شاعر، بہت شکریہ. جناب سلمان رضوی صاحب جیتے رہیے جیتے رہیے. کل تو آپ کا یوم ولادت بھی آ رہا ہے 21 اپریل کو. جیتے رہیے سلمان رضوی صاحب، بہت شکریہ. ہماری شاعرہ بہنہ مقیم ناظم آباد کراچی پاکستان محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، سلامت رہیے بہنہ، سدا سہاگن رہیے. کیا بات ہے. سجیلے سجیلے آفیسر سندھ پولیس حاجی جاوید فیاض صاحب، جیتے رہیے. انسپیکٹر ہو گئے ہیں سر آپ؟ سب انسپیکٹر تک تو ہمارے علم میں تھا. اللہ تعالیٰ ان تمام کو ترقی عطا فرمائے جو ترقی کے منتظر ہیں، اور ان تمام احباب کو مبارکباد کہ جنہوں نے ترقی حاصل کی. جیتے رہیں. حاجی جاوید فیاض صاحب بہت شکریہ. رضوان عزیز صاحب ایبٹ آباد سے، جی رضوان عزیز صاحب بہت شکریہ. ایبٹ آباد کے شاعر ہیں پیر اسد کمال صاحب، آج ان کا یوم ولادت ہے. ان کے کلام بھی پیش کرتے ہیں آپ سے چند لمحات کے بعد. عبدالجبار صاحب بہت شکریہ. گزشتہ روز آپ کا یوم ولادت رہا، ڈھیروں دلی دعائیں عبدالجبار صاحب، جیتے رہیے. کیا بات ہے. ہمارے سینئر آفیسر ایک اور ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب، سر بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے سینئر آفیسر بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بے حد شکریہ. حوصلہ افزائی کے لیے بندہ ممنون و متشکر ہے. ڈی ایس پی سید مسرور اعجاز صاحب، ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب، سندھ پولیس کے سجیلے سجیلے افسران، بہت شکریہ سر. یاسر باجوہ صاحب، جیتے رہیے، بہت شکریہ. مرزا آسی اختر صاحب، بہت شکریہ. ہمارے عید کے مزاح گو شاعر مرزا آسی اختر صاحب، بے حد شکریہ. طائف سے ہمارے شاعر ہیں عبدالعزیز چشتی صاحب، بہت شکریہ. عید عادر کی ایک اور شاعرہ محترمہ نگہت اکرم صاحبہ، بے حد شکریہ، سلامت رہیے. الف خان آفریدی صاحب، جیتے رہیے. سندھ پولیس کے سابق سجیلے سجیلے آفیسر، راول پنڈی میں ڈریپ ایریگیشن کا کاروبار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. سندھ پولیس سے فارغ التحصیل الف خان آفریدی صاحب، ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے ملشا. سید مقبول زیدی صاحب، سجیلے سجیلے آفیسر اور عید عادر کے معروف شاعر سید مقبول زیدی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی، ہمارے سینئر ہیں. محمد دانش رضا صاحب، جیتے رہیے، کراچی سے، بہت شکریہ. معمر شاعر چترال سے ہیں جناب امین چغتائی صاحب، سر بہت شکریہ امین چغتائی صاحب، ڈیرہ منانا. عظمت باری بھائی استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند، بہت شکریہ. پڑوسی شاعر استاد شاعر ڈاکٹر فیاض فیض اندوری، سر بہت شکریہ. محبت عنایت نوازش کرم شکریہ مہربانی. فیاض فیض اندوری صاحب، آپ کے ایک شاگرد عابد ابدال صاحب یہاں پاکستان میں ہیں، اور آپ کے نہ جانے کتنے شاگرد ہیں. جیتے رہیے ڈاکٹر فیاض فیض اندوری صاحب. اور ڈاکٹر ثاقب خان صاحب، جیتے رہیے. سجیلے سجیلے ثاقب خان صاحب، جیتے رہیے. ہمارے ایک اور اہل قلم الطاف احمد صاحب کراچی پاکستان سے، صحافی و اہل قلم الطاف احمد صاحب، سر بہت شکریہ. ایک اور اہل قلم شاعر شفقت عنبر صاحب، خوش آمدید، جیتے رہیے. زاہد الرحمن سحر، نوجوان مزاح گو شاعر زاہد الرحمن سحر، جیتے رہیے. محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ، جیتی رہیے جیتی رہیے، سلامت رہیے. ہمارے عید کی شاعرہ محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ، بہت شکریہ. یہ وہ رسید ہے جو آپ نے گزشتہ 18 اپریل کے پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اپنی محبتوں سے، نوازشوں سے، عنایتوں سے نوازا، بے حد شکریہ. سجیلے سجیلے آفیسر ٹریفک پولیس کراچی پاکستان شیخ کامران صاحب، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. شیخ کامران صاحب، جیتے رہیے. ریحان بیگ صاحب، بہت شکریہ. شجاعت علی راہی صاحب، ہمارے معمر شاعر، جیتے رہیے سر، سلامت رہیے جناب شجاعت علی راہی صاحب. ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی اور ارشد باری بھائی، یہ دونوں استاد نصرت گوالیاری صاحب پڑوسی شاعر کے فرزند ہیں، جزاک اللہ.
بہت شکریہ۔ تنویر اختر صاحب بڑے بھائی کیماڑی کراچی پاکستان سے، المعروف تنویر ہزارہ صاحب بہت شکریہ تنویر بھائی، جیتے رہیے، حرکت آؤ۔ سلیم شہزاد بھائی ہمارے صحافی و شاعر مقیم کراچی پاکستان، سلیم شہزاد بھائی محبت عنایت نوازش کرم شکریہ مہربانی۔ محمد عاشقین خان صاحب بہت شکریہ سر بڑے بھائی۔ اسامہ عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جلیل خواجہ صاحب سر آپ کی بھی محبت ہے، بہت شکریہ۔ جاوید عثمان زندانی صاحب عہد حاضر کے شاعر، بہت شکریہ جاوید عثمان زندانی صاحب۔ اور نیو یارک سے ہمارے عہد کے معروف شاعر اور سیمائی ورثہ کے ایڈیٹر جناب نصیر وارثی صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہیے نصیر وارثی صاحب۔ آپ ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دیگر برادران اور آپ خود تمام شعر و ادب سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیے نصیر وارثی صاحب۔ وزیر حسن وزیر صاحب عہد رفتہ کے شاعر کے فرزند، بہت شکریہ۔ ایک اور اہل قلم رشید صارف صاحب، بہت شکریہ۔ اتنے نام ہیں کہ سب کو رسید دینا ضروری ہے کہ آپ نے 18 اپریل کے پروگرام میں اپنی محبتوں سے نوازا، بے حد شکریہ۔ طفیل محمد بھائی سجیلے سندھ پولیس، واہ واہ طفیل بھائی بہت شکریہ، جی آیا نو مجھا مٹھڑا قربا تہاں جو۔ سجاد سائیں ہمارے ایڈمنسٹریشن مینیجر ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ سجاد سائیں، لکھ تھوڑا قربا تہاں جو۔ رضوان علی خان صاحب ماشاءاللہ سابق پروڈیوسر اور بہت اچھے میزبان جناب رضوان علی خان صاحب، سندھ پولیس ریڈیو پر پروڈیوسر بھی رہے، آپ پروگرامز بھی پیش کرتے رہے اور تمام جو آپ کا ٹیکنیکل معاونت آپ نے ہر میزبان کے ساتھ جس طریقے سے ساتھ دیا، رضوان علی خان صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے سر۔ احمد یار جمالی صاحب اوکاڑا سے ہمارے عہد کے شاعر، جیتے رہیے۔ کراچی پاکستان سے نوجوان شاعر سرتاج احمد حسن زئی صاحب، بے حد شکریہ، ماشاءاللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ ابن عظیم فاطمی صاحب ہمارے عہد کے معمر شاعر کراچی پاکستان سے، ابن عظیم فاطمی صاحب بہت شکریہ سر۔ سجیلے آفیسر سندھ پولیس یاسین ڈھکو صاحب، جیتے رہیے، جی آیا نو یاسین بھائی، جیتے رہیے سلامت رہیے۔ محترمہ نسیم فاطمہ صاحبہ، جیتی رہیے، بہت شکریہ۔ حنان راجہ صاحب بہت شکریہ۔ یہ تھے وہ نام جو ہمارے سامنے آئے۔ 18 اپریل کے پروگرام میں آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور کومنٹ بھی فرمائے ہیں آپ نے۔ سید جمال زیدی صاحب بہت شکریہ سر، اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازا آپ نے، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ عتیق احمد صدیقی صاحب ہمارے انسپیکٹر، انہوں نے بہت سی دعاؤں سے نوازا، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی، جیتے رہیے۔ سہیل عابدی بھائی بڑے بھائی نے بھی دلی دعاؤں سے نہ صرف ہمیں نوازا بلکہ آپ سب کے لیے بھی دعا کی۔ سہیل عابدی بھائی جیتے رہیے سلامت رہیے۔ ندیم آذر صاحب بہت شکریہ۔ شفقت انبر صاحب وعلیکم السلام۔ شہزاد ہاشم سمانہ بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہیے۔ مرزا عاصی اختر صاحب، سید فرخ علی صاحب وعلیکم السلام، شاعر ابن شاعر سید فرخ علی صاحب ابن سید سبت علی صبا صاحب اسلام آباد سے، جیتے رہیے۔ اشتیاق حیدر صاحب اور خبیب صاحب وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ اور باقی کومنٹس ہمارے سامنے اس وقت ظاہر نہیں ہو رہے، جیتے رہیں جملہ احباب۔ اور ہمارے اس پروگرام کو آپ نے آگے بڑھایا، جاوید فیاض بھائی
جیتے رہیے. آپ نے شیئر کیا. علی محمد سمرو بھائی نے بھی پروگرام کو آگے شیئر فرمایا، اپنے دوستوں تک پہنچایا، بہت شکریہ. سراج احمد صاحب اور احمد یار جمالی صاحب نے بزم جاویدہ میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا. سجیلے سجیلے ہمارے سندھ پولیس کے رئیس احمد بھائی، بہت شکریہ. علی احمد بزدار سائیں مجھا لکھ تھوڑا. سجیلے سجیلے سندھ پولیس علی احمد بزدار، قربہ تاں جو. یہ وہ رسیدات تھی جو دینا بہت ضروری تھی. آپ کی محبتیں، عنایتیں، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی. اب آتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ کی طرف. ایک طویل فہرست تھی، بہرحال اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے. جیتے رہیں، سلامت رہیں. اور آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ قربہ تہاں جو ہمارے ایک اور سینئر آفیسر جناب بشیر احمد قرائی صاحب، انشاءاللہ ان قریب آپ بھی ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام ان آفیسرز کو، ان جوانوں کو ترقی عطا فرمائے جو کہ ترقی کے منتظر ہیں. سلامت رہیے. قربہ موجہ مٹھڑا. بشیر احمد قرائی صاحب ہمارے سجیلے آفیسر، سینئر آفیسر، لکھ تھورا. چاند محمد بھائی پڑوس سے ہیں، وعلیکم السلام. یہ اس وقت کے پروگرام کے، جبکہ ہم 20 اپریل کو پروگرام پیش کر رہے ہیں براہ راست، اس وقت موجود ہیں جناب بشیر احمد قرائی صاحب نے دعاؤں سے نوازا. جزاک اللہ. قربہ آپ بھی سلامت رہیے سر. محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ، آپ ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. رانا اعجاز تبسم صاحب، وعلیکم السلام. جیتے رہیے. اور آپ بھی ہیں ساتھ ماشاءاللہ. سید فرخ علی صاحب اس وقت بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. مرزا سلمان بیگ، سجیلے آفیسر، جیتے رہیے. ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. ترقی مبارک انشاءاللہ ان قریب. الف خان آفریدی بھائی، 19 تاریخ کو آپ کا یوم ولادت رہا اور 18 اپریل کے پروگرام میں آپ کا ذکر خیر بھی ہوا تھا. جیتے رہیے الف خان آفریدی صاحب. محمد فاروق صاحب، سجیلے جوان، جیتے رہیے. کتھے ہو تسی؟ چلیں پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں. محمد آصف سیال صاحب، نوجوان شاعر، مامو کانجن، پنجاب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت براہ راست پروگرام میں. آپ احباب کا بہت شکریہ. چاند محمد بھائی پڑوس سے ہیں، وعلیکم السلام. جیتے رہیے چاند بھائی. آئیے پروگرام میں شکیل بدایونی صاحب کا ذکر خیر، اور کسی بھی شاعر، ایک شاعر پر اگر ہم پروگرام کرنے بیٹھ جائیں تو وہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے جس قدر ہم ذکر کر سکتے ہیں. شکیل بدایونی صاحب نے جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ بہت سی 100 سے زائد فلموں کے لیے انہوں نے گیت لکھے، نغمے لکھے جو بہت مشہور ہوئے. جیسا کہ فلم مغل اعظم کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. نعتیہ کلام بھی لکھے انہوں نے، کہے، اور جن فلموں کے لیے جو کلام کہے ان کے چیدہ بول آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے کہ یہ کلام تو ہم نے سنا ہے لیکن یہ کیا شکیل بدایونی صاحب کا ہے. آج شکیل بدایونی صاحب کی برسی ہے. آج ہی کی تاریخ 20 اپریل 1970 ممبئی میں وفات پانے والے معروف شاعر جناب شکیل بدایونی صاحب، جنہوں نے فلم 14ویں کا چاند کے لیے یہ کلام لکھا کہ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. یاد آیا کچھ؟ اس کی موسیقی روی نے، جبکہ ان کے زیادہ تر فلمی گیت ناشاد نے موسیقی ترتیب دی. اور فلم دل ناداں میں شکیل بدایونی صاحب نے جو گیت لکھا کہ زندگی دینے والے سن، یہ کیفیت ہوتی ہے فلم کی، جو اسٹوری ہوتی ہے جیسے کہانی کہتے ہیں آپ یا اسکرپٹ، اس کی سچویشن یعنی کیفیات، جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کے تحت
شاعر پھر وہ نغمہ نگاری گیت نگاری کرتا ہے کہ اس میں جو حالات تھے اس کے مطابق دل ناداں فلم کے لیے انہوں نے لکھا کہ زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے جی بھر گیا، میں یہاں جیتے جی مر گیا، رات کٹتی نہیں دن گزرتا نہیں، زخم ایسا دیا ہے کہ بھرتا نہیں، آنکھ ویران ہے دل پریشان ہے، غم کا سامان ہے جیسے جادو کوئی کر گیا، زندگی دینے والے سن، میں یہاں جیتے جی مر گیا۔ اور انہوں نے شکیل بدایونی صاحب نے فلم پاک دامن کے لیے لکھا، جو کہ ہر جگہ پہ شادی میں اس کو سنا جا سکتا ہے کہ مبارک ہو دولہا دلہن کو یہ شادی، ملے دل سے دل زندگی مسکرا دی، مبارک ہو دولہا دلہن کو یہ شادی، ملے دل سے دل زندگی مسکرا دی، بندھا سر پہ جب چاند تاروں کا صحرا، کوئی جل گیا اور کسی نے دعا دی، مبارک ہو۔ کہیں شادی ہو رہی ہے اور آپ اس محفل میں موجود ہیں تو شکیل بدایونی صاحب کا یہ کلام انہیں ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، مبارک ہو دولہا دلہن کو یہ شادی، ملے دل سے دل زندگی مسکرا دی، مبارک ہو دولہا دلہن کو یہ شادی، ملے دل سے دل زندگی مسکرا دی، بندھا سر پہ جب چاند تاروں کا صحرا، بندھا سر پہ جب چاند تاروں کا صحرا، کوئی جل گیا اور کسی نے دعا دی، مبارک ہو دولہا دلہن کو یہ شادی، ملے دل سے دل زندگی مسکرا دی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شکیل بدایونی صاحب کو، یہ ان کا لکھا ہوا فلم پاک دامن کے لیے نغمہ۔ اور بھی بہت سے اسی طرح کے بہت سے گیت جو ہماری اور آپ کی عمر کے نہیں، نوجوانوں کی تو علم میں آج یہ بات آ رہی ہے کہ یہ شکیل بدایونی صاحب نے ایسے کلام کہے جو آج بھی مشہور ہے۔ آئیے اور کلام پیش کرتے ہیں، ان کے کچھ بول پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی شکیل بدایونی صاحب نے لکھے اور فلموں کی زینت بنے، اور آج بھی وہ اس قدر مشہور ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر ایک کلام سنا ہوگا کہ جی، شادی بیاہ کے موقع پر فلم بابل، اس کے لیے جناب شکیل بدایونی صاحب نے لکھا کہ چھوڑ بابل کا گھر موہ پی کے نگر، آج جانا پڑا۔ یاد آیا؟ چھوڑ بابل کا گھر موہ پی کے نگر، آج جانا پڑا، سنگ سکھیوں کے بچپن بتاتی تھی میں، بیاہ گڑیوں کا ہنس ہنس رچاتی تھی میں، سب سے منہ موڑ کر کیا بتاؤں کدھر، دل لگانا پڑا، چھوڑ بابل کا گھر موہ پی کے نگر، آج جانا پڑا۔ جناب شکیل بدایونی صاحب نے فلم بابل کے لیے لکھا، اس کی موسیقی ناشاد نے ترتیب دی، جبکہ فلم دلاری کے لیے شکیل بدایونی صاحب نے ایک اور کلام لکھا کہ اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا، اے دل تجھے قسم ہے، اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزارنا، اے دل تجھے قسم ہے۔ فلم دلاری کے لیے لکھا گیا یہ کلام شکیل بدایونی صاحب نے اسی فلم کے لیے ایک اور کلام لکھا، سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، جہاں کی رت بدل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے۔ انہی جیسے بے شمار مشہور نغمات اور گیت کے خالق شاعر کی برسی ہے، ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔
کلکتہ سے ہمارے پڑوسی شاعر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، ذکر خیر ہے شکیل بدایونی صاحب کا. چاند بھائی آپ سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب اور ہمارے تمام کرم فرماؤں سے گزارش ہے کہ شکیل بدایونی صاحب کے کسی کلام سے کوئی انتخاب لے آئیے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. بہرحال ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنے کلام سے نوازا کہ یاد اس کی مجھے تنہائی میں دیتی ہے سکون. یاد اس کی مجھے تنہائی میں دیتی ہے سکون، وہ تو بچھڑا ہے مگر درد کی لذت دے کر. یاد اس کی مجھے تنہائی میں دیتی ہے سکون، وہ تو بچھڑا ہے مگر درد کی لذت دے کر. ہم اگر عقل کی ایک بات بھی سنتے شاہد، ہم اگر عقل کی ایک بات بھی سنتے شاہد، ہاتھ ملتے نہیں دل کی عمارت دے کر. یاد اس کی مجھے تنہائی میں دیتی ہے سکون، وہ تو بچھڑا ہے مگر درد کی لذت دے کر. ہم اگر عقل کی ایک بات بھی سنتے شاہد، ہاتھ ملتے نہیں دل کی، ہاتھ ملتے نہیں دل کی عمارت دے کر. ہاتھ ملتے نہیں دل کی یہ عمارت دے کر. ایک لفظ کم ہو رہا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے، بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ساتھ ہیں. سابق سجیل آفیسر سندھ پولیس ظفر اقبال صاحب، جی آیا نو، جی آیا نو. سب انسپیکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے سب انسپیکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے آپ سندھ پولیس سے. ظفر اقبال صاحب جیتے رہیے سر، سلامت رہیے. جی آیا نو، کی حال نے سر جی؟ بس نومبر کے بعد ہم بھی آپ کی فہرست میں شامل ہونے والے ہیں. سلامت رہیے ظفر اقبال صاحب، نومبر میں ہم بھی پینشنر ہو جائیں گے. جیتے رہے سامعین اکرام. ذکر خیر ہے شکیل بدایونی صاحب کا، عہد رفتہ کے ایسے شاعر کہ جنہوں نے بے شمار نعتیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں، فلمی گیت 100 سے زائد فلموں کے لیے فلمی گیت بھی لکھے. آج شکیل بدایونی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. انہوں نے ایک کلام کا مقطع پیش خدمت اور ایک سوال، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جانب یہ سوال ہے کہ اس مقطع سے آپ کے ذہن میں کون سا کلام آتا ہے جو کہ گایا گیا ہے. شکیل بدایونی صاحب نے فرمایا کہ کوئی اے شکیل پوچھے یہ جنوں نہیں تو کیا ہے. کوئی اے شکیل پوچھے یہ جنوں نہیں تو کیا ہے، کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا. جی یہ شکیل صاحب کے کلام کا مقطع ہے. کوئی اے شکیل پوچھے یہ جنوں نہیں تو کیا ہے، کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا. شاعری سچ بولتی ہے. شکیل بدایونی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ غم عاشقی سے کہہ دو رہے عام تک نہ پہنچے. غم عاشقی سے کہہ دو رہے عام تک نہ پہنچے، مجھے خوف ہے یہ تہمت تیرے نام تک نہ پہنچے. شاعری سچ بولتی ہے. شکیل بدایونی صاحب کا ذکر خیر جاری ہے. محمد بلال صاحب وعلیکم السلام. جیتے رہیے. نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر محمد بلال صاحب اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اٹک کے شاعر پیر اسد کمال صاحب کا آج یوم ولادت ہے. 10:51 ہو گئے. پیر اسد کمال صاحب اٹک میں مقیم شاعر ہیں، جو کہ شاید سعودی عرب بھی رہے ہیں اور شاید ان دنوں بھی وہیں مقیم ہیں. تعلق اٹک سے ہے، اور اٹک سے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر محمد بلال صاحب آئے ہیں. خوش آمدید. جیتے رہیے. پیر اسد کمال صاحب کا آج یوم ولادت ہے. ان کے کلام بھی پیش کرتے ہیں. سر دست برسی کے حوالے سے یاد رفتہ میں شکیل بدایونی صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، جن کے بے شمار کلام مشہور ہوئے. آپ کے گوش گزار کیا گیا ایک مقطع، اس سے کچھ ذہن میں آیا آپ کے. کوئی اے شکیل پوچھے یہ جنوں نہیں تو کیا ہے،
کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا۔ آپ کا شکریہ محمد بلال صاحب، جیتے رہیے۔ شکیل بدایونی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میرے ہم نفس، میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیل بدایونی صاحب۔ ذکر خیر ہے جناب شکیل بدایونی صاحب کا، جو کہ 3 اگست 1916 بدایوں میں پیدا ہوئے، اور بدایوں میں ان کے نام سے ایک روڈ بھی قائم ہے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی پاکستان میں مختلف شہروں میں شہداء کرام کے نام سے موسوم ہیں بہت سی کالونیاں، بہت سی سڑکیں۔ اسی طرح جناب شکیل بدایونی صاحب کے نام سے شکیل روڈ کا افتتاح یو پی کے گورنر شری گوپال ریڈی نے بدایوں میں کیا۔ بدایوں شکیل روڈ موجود ہے، اور یہاں ہم جس شہر سے پروگرام پیش کر رہے ہیں کراچی شہر، یہاں تو ماشاءاللہ ہمیں بہت سے اس وقت ذہن میں نہیں ہوگا، جیسے مثال کے طور پر اورنگی ٹاؤن کراچی میں جناب رئیس امروہوی مرحوم ان کے نام سے کالونی واقع ہے، رئیس امروہوی کالونی۔ اسی طرح زیب النساء زیبی اسٹریٹ موجود ہے، روڈ بھی موجود ہے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے نام سے۔ اور یہاں جس جگہ سے اس وقت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہ ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان، اور یہاں پر بلاک نمبر 2 شاہ فیصل کالونی میں ایک پارک موجود ہے جناب صہبا اختر پارک۔ صہبا اختر حیدر رفتہ کے معروف شاعر کے نام سے شاہ فیصل کالونی بلاک نمبر 2 میں پارک موجود ہے۔ عقب تھانہ شاہ فیصل کالونی صہبا اختر پارک موجود ہے ماشاءاللہ، اور شہداء کرام کے کلام ان کے نام سے بہت سی چیزیں ہیں، کچھ آپ بھی عطا فرما سکتے ہیں اگر آپ کے علم میں ہو، جو کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری اس وقت یہ سمجھ لیجیے کہ بہت سے نام ٹکرا رہے ہیں کہ کس کا نام لیا جائے اور کس کا نہ لیا جائے، سو طوالت ہو جائے گی، بڑھتے ہیں آگے۔ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ شکیل بدایونی صاحب کے کلام سے کوئی انتخاب لے آتے تو کیا ہی اچھا تھا۔ بہرحال ہم آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ شکیل بدایونی صاحب نے فلم آن کے لیے 2 ایسے کلام لکھے کہ جن کے بول آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں۔ فلم آن، جبکہ 100 سے زائد فلموں کے لیے شکیل بدایونی صاحب نے کلام لکھے، اور اگر ہم اس کو پلے کریں گے تو بات آ جائے گی طوالت پہ، تو ہم گلوکار نہیں ہیں لیکن ہم شکیل بدایونی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں، سو آپ کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ شکیل بدایونی صاحب نے فلم آن کے لیے کیا تحریر فرمایا کہ مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار، میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار، میں نے تجھ سے کیا ہے پیار۔ فلم آن کے لیے لکھا ہوا یہ کلام شکیل بدایونی صاحب کا، اور اسی فلم کے لیے اور موسیقی ناشاد، اور اسی فلم آن کے لیے شکیل بدایونی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے، دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے، ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے،
دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے، ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے۔ فلم آن کے لیے شکیل بدایونی صاحب نے یہ کلام بھی لکھا، جس کی موسیقی ناشاد نے ترتیب دی، اور اسی طرح بے شمار ان کے لکھے ہوئے کلام۔ فلم دریا، فلم دیدار میں جناب شکیل بدایونی صاحب نے لکھا، اس کی موسیقی بھی ناشاد نے ترتیب دی۔ فلم دیدار کے لیے لکھا کہ شکیل بدایونی صاحب تحریر فرما گئے کہ ہوئے ہم جن کے لیے برباد، وہ ہم کو چاہے کریں نا یاد، جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے۔ ہوئے ہم جن کے لیے برباد، وہ ہم کو چاہے کریں نا یاد، جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے۔ وہ غم سے لاکھ رہے آزاد۔ جی شاہد فروغی سر، وہ غم سے لاکھ رہیں آزاد، سنے نہ درد بھری فریاد، افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے، گائے جائیں گے۔ فلم دیدار کے لیے جناب شکیل بدایونی صاحب نے یہ کلام لکھا، موسیقی ناشاد نے ترتیب دی۔ ہوئے ہم جن کے لیے برباد، وہ ہم کو چاہے کریں نہ یاد، جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احمد یار جمالی صاحب بصیر پور ضلع اوکاڑہ سے، خوبصورت پروگرام۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا حسن سماعت ہے، آپ کا حسن نظر ہے، باقی یہاں کچھ ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ عنایت احمد یار جمالی صاحب، ہمارے عہد کے شاعر، بصیر پور ضلع اوکاڑہ سے ہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے اب سے چند لمحات قبل 4 لائنیں بھیجی تھیں، اس میں پھر اضافہ کیا ہے کہ ہم اگر عقل کی ایک بات بھی سنتے شاہد، ہاتھ ملتے نہیں یہ دل کی عمارت دے کر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ 11 بج چکے ہیں سامعین کرام، اب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہم موسیقی کا تڑکا لگاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ جملہ احباب جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، ماشاءاللہ جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ ہماری کیا بساط، ہمارے نوجوان پریزنٹرز بالخصوص ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرامز پیش کرتے ہیں، انہی میں سے محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ بھی ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ آپ کے کالمز بھی بہت سے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، آپ پروگرامز بھی کرتی ہیں، شاعری بھی فرماتی ہیں، اہل قلم بھی ہیں، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ حاجی جاوید فیاض صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ 11:01۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے شکیل بدایونی صاحب کا، اور آپ ہمارے سامعین بور نہ ہو جائیں کہ یہ مسلسل بولے جا رہا ہے، کچھ سنوا نہیں رہا ہے، تو لیجئے شکیل بدایونی صاحب کا کلام پیش خدمت ہے۔
11:02 20 اپریل سن 2024 کراچی پاکستان سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ پروگرام سن 2013 سے جاری ہے، اور اس سے قبل یہ پروگرام سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 سے پیش کیا جاتا رہا ہے، جس کے میزبان اول انسپکٹر غنی الرحمان انجم صاحب ماشاءاللہ، اور پھر میزبان دوم ناچیز سرفراز عابدی جو اس پروگرام کو آج تک لے کر چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمار اقبال صاحب اور دیگر ہمارے میزبان ادبی پروگرامز کرتے رہے ہیں سندھ پولیس ریڈیو پہ۔ اب وہاں پر دوسری ٹیم ہے اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان سے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو لیے چل رہے ہیں شکیل بدایونی صاحب جن کی آج برسی ہے، ان کے ایک کلام کی جانب۔ آپ کی جانب سے تو کوئی سلسلہ بنا نہیں، اور یہ لاٹری میں نکال رہے ہیں کہ شکیل بدایونی صاحب کا کوئی کلام ہم نے منتخب نہیں کیا آپ کو سنوانے کے لیے، یہ لاٹری میں جو نکل آئے۔ ہاں کیا کہنے، شکیل بدایونی صاحب کا ایک کلام سامنے آیا ہے اور اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سے کلام آ گئے۔ آج شکیل بدایونی صاحب کی برسی ہے 1970 20 اپریل 1970 ممبئی میں وفات پائی۔ کلاسیکل پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا مزاج فاسٹ نہیں ہے، اگرچہ ان کے تمام کلام اولڈ از گولڈ کے مصداق ہیں۔ آئیے شکیل بدایونی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں جن کی آج برسی ہے۔ شکیل بدایونی صاحب عہد رفتہ کے شاعر، آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے اور ان کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شکیل مغل اعظم، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آج شکیل بدایونی صاحب کی برسی پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ ان کے بہت سے کلام آپ کے گوش گزار کیے کہ 100 سے زائد فلموں کے لیے جناب شکیل بدایونی صاحب نے بے شمار نغمے اور گیت لکھے، غزلیں، نعتیں، بہت سے کلام کہے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی جانب آتے ہیں، آپ کا شکریہ ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں گے کہ اس وقت تک ہمارے ساتھ جو احباب موجود ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے نواز بٹو صاحب کا مجھا مٹھڑا قربہ تانجو، ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے نواز بٹو ادا لکھ تھوڑا قربہ تانجو۔ ظفر اقبال صاحب ہیں، سب انسپکٹر فارغ التحصیل یعنی سبکدوش ہو چکے ہیں ظفر اقبال صاحب۔ ثاقب خان صاحب، ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے۔ اور ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہیں، سید فرخ علی صاحب اسلام آباد سے ہیں، مرزا سلمان بیگ سجیل جوان کراچی پاکستان سے، ہمارے سینئر آفیسر بشیر احمد قرائی صاحب کراچی پاکستان سے، رانا اعجاز تبسم صاحب ہیں، احمد یار جمالی صاحب ہیں، بصیر پور ضلع اوکاڑہ سے ہیں، اور محمد بلال صاحب اٹک سے ہیں، محترمہ نعیمہ پروین آپی ہیں جو کہ منامہ بحرین سے کراچی تشریف لائی ہوئی ہیں، واپس جائیں گی آپ، سلامت رہیے۔ عظمت باری بھائی ہیں، استاد نصرت گوالیہ رئی صاحب کے فرزند، اور ساتھ ساتھ سجیلے الف خان آفریدی صاحب سابق سجیلے آفیسر، اور محمد فاروق صاحب سجیلے ماشاءاللہ، نوجوان شاعر
محمد آصف سیال صاحب اس وقت موجود ہیں، نادیہ امبر لودھی صاحبہ، اور سجیلے حاجی جاوید فیاض صاحب موجود ہیں، چاند محمد بھائی ہیں پڑوس سے، بہت شکریہ۔ تو یہ احباب آج کے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں، یعنی اپنے ہونے کا احساس دلا چکے ہیں، جزاک اللہ۔ اور آپ کہاں ہیں؟ جی آپ نہیں، آپ تو ساتھ ہیں، آپ کہاں ہیں؟ جی آپ آپ نے جناب شکیل بدایونی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام فلم مغل اعظم میں جو پیش کیا گیا سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے جناب شکیل بدایونی صاحب سمیت تمام مرحومین کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مرحومین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحمت فرما گئے، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن دنیا میں انسان اپنے اپنے حصے کا کام کر کے بالآخر لوٹ کر جانا وہیں ہے۔ جی ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ شکیل بدایونی صاحب کے چند اشعار ناچیز کی زبانی۔ شکیل بدایونی صاحب اپنے ایک کلام میں فرما گئے کہ آج پھر گردش تقدیر پہ رونا آیا۔ ایک کلام پہلے پیش کیا تھا، سر ایک اور سینئر پولیس آفیسر، محبتوں کا اظہار۔ سر سیم ٹو یو سر۔ ایک عرصہ آپ کے ساتھ ڈیوٹی کی، یقیناً وہ یادگار جن احباب کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے میں آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں اور ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر کہیں پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر یادیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال مولا سلامت رکھے اور آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اور سینئر پولیس آفیسر جناب عرفان علی صاحب، سر جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ محبتوں کا اظہار سرعام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، جیتے رہیے۔ عنقریب ڈی ایس پی کے عہدے پر آپ ترقی پانے والے انشاءاللہ۔ یہ 2024 انشاءاللہ آپ کا پروموشن ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ شکیل بدایونی صاحب کا ایک ہی زمین میں دو کلام ہیں۔ ایک کلام تو پہلے پیش کیا گیا کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا۔ ایک اور کلام شکیل بدایونی صاحب کا ہے کہ آج پھر گردش تقدیر پر رونا آیا، آج پھر گردش تقدیر پر رونا آیا، دل کی بگڑی ہوئی تصویر پر رونا آیا، اور عشق کی قید میں اب تک تو امیدوں پر جیے، عشق کی قید میں اب تک تو امیدوں پر جیے، مٹ گئی آس تو زنجیر پر رونا آیا، اور کیا حسین خواب محبت نے دکھایا تھا ہمیں، کیا حسین خواب محبت نے دکھایا تھا ہمیں، کھل گئی آنکھ تو تعبیر پہ رونا آیا، اور پہلے قاصد کی نظر دیکھ کے دل سہم گیا، پہلے قاصد کی نظر دیکھ کے دل سہم گیا، پھر تیری سرخی تحریر پہ رونا آیا۔ نوجوانوں کے لیے قاصد، پوسٹ مین، پہلے قاصد کی نظر دیکھ کے دل سہم گیا، پھر تیری سرخی تحریر پہ رونا آیا، اور دل گنوا کر بھی محبت کے مزے مل نہ سکے، دل گنوا کر بھی محبت کے مزے مل نہ سکے، اپنی کھوئی ہوئی جاگیر پہ رونا آیا، اور کتنے مسرور تھے جینے کی دعاؤں پہ شکیل، کتنے مسرور تھے جینے کی دعاؤں پہ شکیل، جب ملے رنج تو تاثیر پہ رونا آیا، آج پھر گردش تقدیر پہ رونا آیا۔
دل کی بگڑی ہوئی تصویر پہ رونا آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیل بدایونی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے، شکیل بدایونی صاحب نے یہ بھی فرمایا، یہ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیے، پھر ایک کلام موسیقی کی صورت میں شکیل بدایونی صاحب کا اور پیش کرتے ہیں۔ مغل اعظم فلم سے لیا گیا ایک کلام آپ نے سماعت فرمایا، جبکہ شکیل بدایونی صاحب فرما گئے کہ تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا، تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا، میری عرض شوق پڑھ لیں یہ کہاں انہیں گوارا، میری عرض شوق پڑھ لیں یہ کہاں انہیں گوارا، وہیں چاک کر دیا خط جہاں میرا نام دیکھا، میری عرض شوق پڑھ لیں یہ کہاں انہیں گوارا، وہیں چاک کر دیا خط جہاں میرا نام دیکھا، اور بڑی منتوں سے آ کر وہ مجھے سنا رہے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، بڑی منتوں سے آ کر وہ مجھے منا رہے ہیں، میں بچا رہا ہوں دامن میرا انتقام دیکھا، تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شکیل بدایونی صاحب، اور ذکر خیر شکیل بدایونی صاحب کا ہے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے عید کے معروف شاعر، حمد و نعت گو، غزل گو جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، وعلیکم السلام سر، بڑے بھائی سلامت رہیے سر، خوش آمدید کہتے ہیں جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کو۔ اور ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں ہماری پروڈیوسر صاحبہ میڈم سرور جہاں کی محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی کہ چائے آ گئی ہے، اور چائے وہ ٹونک ہے کہ پروگرام کے دوران یا کسی بھی کام کے دوران اگر مل جائے تو بندہ چست ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ، آپ بھی چائے پی لیجئے بلا تکلف، براہ راست پروگرام میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم پیتے ہیں چائے، آپ بھی کافی یا چائے پی لیجئے، یا کھانا تناول فرما رہے ہیں تو فرمائیے، اور ساتھ ہی جناب شکیل بدایونی صاحب کا ایک اور کلام سماعت فرمائیے۔ پیش خدمت ہے شکیل بدایونی صاحب کا ایک اور کلام۔ شکیل بدایونی صاحب کا لکھا ہوا کلام، جناب شکیل بدایونی صاحب کا لکھا ہوا فلمی گیت، موسیقی ناشاد آپ نے سماعت فرمایا۔ مزید کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ جناب شکیل بدایونی صاحب نے بے شمار فلمی گیت لکھے ہیں، اگر آپ کوئی خاص کلام شکیل بدایونی صاحب کا لکھا ہوا جو کہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، کہ فلم مغل اعظم اور ان کی پہلی فلم جو تھی وہ درد کے لیے لکھے، بابل، دیدار اور بہت سی فلموں کے لیے جناب شکیل بدایونی صاحب نے کلام لکھے۔ اگر آپ کوئی خاص کلام سننا چاہیں تو بول لکھ بھیجیے، صرف اور صرف شکیل بدایونی صاحب کا کلام فرمائش کی جا سکتی ہے اس وقت۔ اب بڑھتے ہیں، 11:24 ہوئے۔ سامعین اکرام وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ نوجوان ہمارے صحافی اور شاعر محمد علی ایاز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، کبیر والا پنجاب پاکستان سے ابھرتے ہوئے ماشاءاللہ نوجوان صحافی ہیں، شاعر ہیں، جیتے رہیے، سلامت رہیے جناب محمد علی ایاز صاحب۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب خالی صرف آڈیو ہوتی ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں، ویڈیو ساتھ آ جائے تو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ محبتوں کے سلسلے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ کرنا، ہم تو کشتی کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں۔
ارے ہم تو کشتی کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں، ہم کو آتا نہیں دریا سے کنارہ کرنا. اور عشق اب ہجر کی تمثیل میں ڈھل جائے گا، عشق اب ہجر کی تمثیل میں ڈھل جائے گا. آ گیا اشک جو آنکھوں کو ستارہ کرنا. اور جن فقیروں کی محبت ہے محبت در اصل، جن فقیروں کی محبت ہے محبت در اصل، ان فقیروں کی محبت کو گوارا کرنا. اور پھر کیا ہے اسد اس کے علاوہ یہ وصال، اور پھر کیا ہے اسد اس کے علاوہ یہ وصال، صرف گزرے ہوئے لمحوں پر گزارا کرنا. کیا ضروری ہے خسارے پر خسارہ کرنا، دل کی مت ماننا مت عشق دوبارہ کرنا. شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے پاکستانی شاعر پیر اسد کمال صاحب. آج آپ کا یوم ولادت ہے 20 اپریل 1982. دنیا میں تشریف لائے ماشاءاللہ. سلامت رہیے، جیتے رہیے. آپ کا مجموعہ کلام سمندر سے بھری آنکھ 2021 میں آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے، اور آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہیے. عبدالجبار صاحب بہت شکریہ. عبدالجبار صاحب ہمارے پاس 2-3 ہیں. ایک کا یوم ولادت رہا 19 تاریخ کو، واللہ عالم کون سے ہیں. بہرحال بہت شکریہ، جزاک اللہ. چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے عبدالجبار صاحب ہیں. جی کل آپ کا یوم ولادت رہا، ڈھیروں دلی دعائیں. آپ کا ذکر خیر سے قبل بھی ہوا. بہت شکریہ عبدالجبار صاحب. جیتے رہیے. کیا کیا جائے، اسٹوڈیو میں خاصی گرمی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی وہ سہولت نہیں ہے، تاہم پروگرام جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا. ابھی چائے پیے تو زیادہ گرمی لگ رہی ہے. بلا تکلف براہ راست پروگرام 11:31 آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیے. اور پیر اسد کمال صاحب کا آج یوم ولادت ہے، جو کہ سعودی عرب میں بھی رہے کام کے سلسلے میں، اور تعلق ہے اٹک پاکستان سے. ان کے مزید کلام پیش کرتے ہیں. آپ اپنا حصہ ڈالیے، اور شکیل بدایونی صاحب کا کوئی خاص کلام اگر آپ سننے کی خواہش ظاہر کیجیے تو بول لکھ بھیجیے، حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ آپ تکلف سے کام لیں گے، اور بہت سے سامعین اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی نہیں ہیں جو کہ بعد میں سماعت فرمائیں گے. بہرحال تو ہم اپنے طور پر شکیل بدایونی صاحب کا ایک اور کلام پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ سب کو. اور پیر اسد کمال صاحب آپ کے یوم ولادت کے موقع پر، اور آپ کا یوم ولادت رہا عبدالجبار صاحب، آپ کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اولڈ از گولڈ ہے. شکیل بدایونی صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں. آج ان کی برسی ہے. شکیل بدایونی صاحب 20 اپریل 1970 دنیا سے رخصت ہونے والے شاعر. تھوڑا سا ہٹ کے فلم آن 1952 میں بننے والی فلم آن کے لیے جناب شکیل بدایونی صاحب نے لکھا، اور اسے گایا کس نے، وہ آواز آپ خود پہچان لیجئے. دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے. ڈیڈیکیٹ کیا گیا آپ کو شکیل بدایونی صاحب کا کلام. محمد رفیع صاحب کی آواز. شکیل بدایونی صاحب نے فلم آن کے لیے بہت سے کلام لکھے، جس میں سے یہ ایک آپ کی سماعتوں تک پہنچا. 1952 میں بننے والی فلم آن کا شکیل بدایونی صاحب کا کلام، موسیقی ناشاد.
آج شکیل بدایونی صاحب کی برسی ہے اور ہمارے عہد کے شاعر پیر اسد کمال صاحب کا یوم ولادت ہے. سو پیر اسد کمال صاحب آپ کو اور آپ احباب کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا. عبدالجبار صاحب کل آپ کا یوم ولادت رہا، آپ کو بھی ڈیڈیکیٹ کیا گیا. اب بڑھتے ہیں. محمد عاشقین خان صاحب شاعر سلیم شہزاد صاحب ہمارے صحافی و شاعر کے کلام سے انتخاب بھیجا اور ابھی آگے پیش کیا جاتا ہے سلسلہ. تھوڑا سا موقع محل کے حساب سے ہٹ کر ہے وہ، تو تھوڑا وقفت کے بعد پیش کرتے ہیں. پیر اسد کمال صاحب، ان کا سامعین اکرام ہمارا اور ان کا ایک شعر ہے. پہلا مصرع ہمارا اور ان کا بالکل ایک جیسا ہے. دوسرے مصرے میں یہ ایک محض ایک اتفاق ہوتا ہے، بہت سے شعراء اکرام کے اشعار ٹکرا جاتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے. بعض اوقات کسی ایک شاعر کا ایک مصرع لے لیا جاتا ہے اور اس پر گرہ لگا دی جاتی ہے، لیکن یہاں ہم دونوں کے ساتھ ایسی کوئی صورت نہیں ہے. یہ محض ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کا یہ شعر جس کا پہلا مصرع ہمارے شعر کا بھی ہے اور ان کے شعر کا بھی ہے، یعنی پیر اسد کمال صاحب نے فرمایا کہ خودکشی گر حرام نہ ہوتی، خودکشی گر حرام نہ ہوتی، تیری فرقت میں مر گئے ہوتے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب پیر اسد کمال صاحب نے فرمایا خودکشی گر حرام نہ ہوتی، تیری فرقت میں مر گئے ہوتے. اور ناچیز نے عرض کیا کہ خودکشی گر حرام نہ ہوتی، ہم تو کبھی کے مر گئے ہوتے. یہ حسن اتفاق ہے. اب اس کے کہ پیر اسد کمال صاحب کا مزید کلام پیش کیا جائے. سلسلہ یہ ہے کہ شکیل بدایونی صاحب کا ایک اور کلام پیش کرتے ہیں. رضوان الحق صاحب، خوش آمدید جناب رضوان الحق صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہیے. اس وقت تو شکیل بدایونی صاحب کا ذکر خیر ہے، حیدر رفتہ کے شاعر جن کی آج برسی ہے. بہرحال آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، بہت شکریہ. یہ شعر و ادب کا پروگرام سن 2013 سے کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے اسلامی سلسلہ بھی رہا ہے. رمضان المبارک میں حمد و نعت کا پروگرام بہار عقیدت پیش کیا جاتا رہا اور اس کے بعد پھر اسی طرح ربیع الاول اور محرم الحرام میں بھی وہ سلسلہ رہے گا. اور آج کے پروگرام میں بھی شکیل بدایونی صاحب کا ذکر خیر ہے، ان کا نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا. سو آپ دیندار آدمی ہیں، بہت سے دیندار لوگ ہیں، لیکن دین و دنیا دونوں ساتھ چل رہی ہے، کیا کریں. شکیل بدایونی صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ آج ان کی برسی کے موقع پہ ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں. سلسلہ یہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو سامعین اکرام ہیں ان میں وہ سامعین اکرام موجود نہیں ہیں جو باقاعدہ انتخاب لے کر آتے ہیں یا فرمائش بھی کرتے ہیں کہ شکیل بدایونی صاحب کا یہ کلام ہے. ان میں جناب
شہزاد ہاشم سمانہ صاحب ہیں، نوجوان شاعر ہیں فیصل آباد سے، عدنان اکبر عدنان، وہ بھی حصہ ڈالتے ہیں، انتخابات لے کر آتے ہیں، کبھی کبھی سجاد عاجز صاحب آ جاتے ہیں، اور محترمہ افروز رضوی صاحبہ. یہ ہمارے وہ سامعین اکرام ہیں جو اس وقت کہیں مصروف ہوں گے، ورنہ یقیناً وہ شکیل بدایونی صاحب کے کلام سے ضرور انتخاب لاتے یا ان کی کسی کلام کی فرمائش ضرور کرتے. آپ میں آپ احباب کی محبت ہے کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. بہت شکریہ. آئیے فلم مغل اعظم میں جناب شکیل بدایونی صاحب کے جو کلام گائے گئے ہیں ان میں سے ایک اور کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں. فلم مغل اعظم ایک تاریخی فلم بنی، اس کے لیے جناب شکیل بدایونی صاحب نے بہت سے کلام لکھے، بہت سے کلام کہے. ان میں سے ایک کلام یہ بھی تھا. سماعت فرمائیے جناب شکیل بدایونی صاحب کا یہ کلام، صاحب کا فلم مغل اعظم کے لیے لکھا گیا کلام. بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ، شاعری سچ بولتی ہے. جناب شکیل بدایونی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے چند کلام پیش کیے گئے. بہت سے کلام ہیں ان کے. 11:47 پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. پیر اسد کمال صاحب اٹک میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر ہیں، جن کا ماشاءاللہ آج یوم ولادت ہے. برسی شکیل بدایونی صاحب کے ساتھ ساتھ یوم ولادت پیر اسد کمال صاحب. آئیے ان کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں. جناب پیر اسد کمال صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں. آج آپ کا یوم ولادت ہے، سلامت رہیے. جناب سلیم شہزاد صاحب کے کلام سے جناب محمد عاشقین خان صاحب نے انتخاب بھیجا کہ سلیم شہزاد صاحب نے تحریر فرمایا کہ صرف قاری ہی نہیں پیکر قرآن بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف قاری ہی نہیں پیکر قرآن بھی ہو، لاکھ مسلم ہے مگر صاحب ایمان بھی ہو. صرف قاری ہی نہیں پیکر قرآن بھی ہو، لاکھ مسلم ہے مگر صاحب ایمان بھی ہو. آج کردار کی پستی میں پڑا ہے ورنہ، آج کردار کی پستی میں پڑا ہے ورنہ، آدمی عرش سے اونچا ہے گر انسان بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف قاری ہی نہیں پیکر قرآن بھی ہو، لاکھ مسلم ہے مگر صاحب ایمان بھی ہو. آج کردار کی پستی میں پڑا ہے ورنہ، آدمی عرش سے اونچا ہے گر انسان بھی ہو. شاعری سچ بولتی ہے. جناب سلیم شہزاد صاحب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف صحافی و شاعر کے کلام سے جناب محمد عاشقین خان بھائی کا خوبصورت انتخاب. جزاک اللہ. جیتے رہیے. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے جناب شکیل بدایونی صاحب کے اس نعت کلام کو سن کر سبحان اللہ کہا. جزاک اللہ. سلامت رہیے سر. گیارہ بج کر 49 پیر اسد کمال صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں ماشاءاللہ. ان کا آج یوم ولادت ہے. ان کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. اٹک سے تعلق ہے، پنجاب پاکستان.
پیر اسد کمال صاحب 20 اپریل آج کی تاریخ 1982 دنیا میں تشریف لائے فرمایا۔ ان کا مجموعہ کلام سمندر سے بھری آنکھ سن 2021 میں منظر عام پر آیا۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ اور آپ بزم یاران ریاض، شہر ریاض ہے سعودی عرب کا، غالباً وہاں مقیم ہیں، تعلق اٹک پنجاب پاکستان سے ہے۔ ان کا ایک کلام تو آپ نے سماعت فرمایا کہ کیا ضروری ہے خسارے پہ خسارہ کرنا، دل کی مت ماننا، مت عشق دوبارہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جناب پیر اسد کمال صاحب کے دھیان رکھنا کہیں رستے میں نہ مارے جاؤ، دھیان رکھنا کہیں رستے میں نہ مارے جاؤ، جانا چاہو تو بڑے شوق سے پیارے جاؤ، دھیان رکھنا کہیں رستے میں نہ مارے جاؤ، جانا چاہو تو بڑے شوق سے پیارے جاؤ۔ اب یہاں رکنا مناسب نہیں دونوں کے لیے، اب یہاں رکنا مناسب نہیں دونوں کے لیے، منتشر ہو گئے قسمت کے ستارے جاؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پیر اسد کمال صاحب۔ پیر اسد کمال صاحب نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ کہانی کار کہتا ہے سبھی کردار بکتے ہیں، کہانی کار کہتا ہے سبھی کردار بکتے ہیں، سبھی کردار بکتے ہیں، کہانی کار بکتے ہیں۔ کیا کہنے، کہانی کار کہتا ہے سبھی کردار بکتے ہیں، سبھی کردار بکتے ہیں، کہانی کار بکتے ہیں، فقط اتنا بتا دیجئے کہ صاحب کیا خریدیں گے، فقط اتنا بتا دیجئے کہ صاحب کیا خریدیں گے۔ یہاں مضمون بکتے ہیں، یہاں اشعار بکتے ہیں۔ میں کس بستی کا رسیا تھا، میں کس بستی کا رسیا تھا، میں کس بستی میں آیا ہوں، میں کس بستی کا رسیا تھا، میں کس بستی میں آیا ہوں، جہاں احساس کے بدلے در و دیوار بکتے ہیں۔ اگر فن روگ بن جائے، بدن کا سوگ بن جائے، اگر فن روگ بن جائے، بدن کا سوگ بن جائے، تو پھر حالات کے ہاتھوں سبھی فنکار بکتے ہیں۔ اور ہمارے عکس حیرت کی نئی تعبیر ہیں صاحب، ہمارے عکس حیرت کی نئی تعبیر ہیں صاحب، ہمارے آئینہ خانے پسے زنگار بکتے ہیں۔ میں کس جنگل کا باسی ہوں، اسد ہوں یا میں آسی ہوں، میں کس جنگل کا باسی ہوں، اسد ہوں یا میں آسی ہوں، کہ میرے سامنے اکثر میرے اشجار بکتے ہیں۔ کہانی کار کہتا ہے سبھی کردار بکتے ہیں، سبھی کردار بکتے ہیں، کہانی کار بکتے ہیں، فقط اتنا بتا دیجئے کہ صاحب کیا خریدیں گے۔ یہاں مضمون بکتے ہیں، یہاں اشعار بکتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے شاعر جناب پیر اسد کمال صاحب، تعلق اٹک پنجاب پاکستان۔ اپنی پیاری گڑیا ہمنا کے لیے پیر اسد کمال صاحب نے فرمایا کہ خالق نے محبت سے سنواری میری گڑیا،
خالق نے محبت سے سنواری میری گڑیا، تب جا کے میرے گھر میں اتاری میری گڑیا۔ کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے۔ پیر اسد کمال صاحب۔ پیر اسد کمال صاحب کا یہ شعر سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ آدمی سے نہ خوف کھا یوں ہی، بھئی آدمی سے نہ خوف کھا یوں ہی، آدمی کون سا خدا ہے میاں۔ آدمی سے نہ خوف کھا یوں ہی، آدمی کون سا خدا ہے میاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پیر اسد کمال صاحب، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں۔ 11:56، 20 اپریل، اور 20 اپریل کا پروگرام اب اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، اور پھر اس کے بعد 21 اپریل کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر حاضری ہوگی، لیکن چونکہ وقفہ ضروری ہے۔ پیر اسد کمال صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھنا کیا ہے کہ اس منظر میں یکجا کیا ہوا، دیکھنا کیا ہے کہ اس منظر میں یکجا کیا ہوا، سارا عالم خواب ہے لیکن میرا دیکھا ہوا۔ دیکھنا کیا ہے کہ اس منظر میں یکجا کیا ہوا، سارا عالم خواب ہے لیکن میرا دیکھا ہوا، اور درد و غم لکھے تو مجھ پر کھل گئی راہ سخن، درد و غم لکھے تو مجھ پر کھل گئی راہ سخن، اشک کو کھینچا تو ایک جادو بھرا مصرع ہوا، اور سوچتے ہی سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوچتے ہی سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئینہ دھندلا ہوا۔ اور اس نے پاؤں ڈال کر دریا کو پاگل کر دیا، اس نے پاؤں ڈال کر دریا کو پاگل کر دیا، اس کے پاؤں دیکھ کر پانی کو جانے کیا ہوا۔ راستے میں باغ تھے، باغوں میں پھولوں کی بہار، راستے میں باغ تھے، باغوں میں پھولوں کی بہار، اور بہار ایسی کہ جس کا رنگ تھا مہکا ہوا۔ ہم اچانک مل کے بچھڑے، پھر ملے، پھر کھو گئے، ہم اچانک مل کے بچھڑے، پھر ملے، پھر کھو گئے، راستوں میں موڑ تھے، ہر موڑ پر دھوکا ہوا۔ روشنی آنکھوں میں چبھتی تھی، دیوں میں آگ تھی، روشنی آنکھوں میں چبھتی تھی، دیوں میں آگ تھی، آگ میں پروانہ خواہش ملا جلتا ہوا۔ دل دھڑکنے کی اجازت چاہتا ہے حسن سے، دل دھڑکنے کی اجازت چاہتا ہے حسن سے، جب اجازت مل گئی دھڑکا نہیں سہما ہوا۔ اور پھر ایک موڑ پر ہم کو بچھڑنا تھا اسد، اور پھر ایک موڑ پر ہم کو بچھڑنا تھا اسد، دونوں کی قسمت میں تھا پہلے سے ہی لکھا ہوا۔ دیکھنا کیا ہے کہ اس منظر میں یکجا کیا ہوا، سارا عالم خواب ہے لیکن میرا دیکھا ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کلام کے اور دیگر کلاموں کے خالق شاعر جناب پیر اسد کمال صاحب 20 اپریل 1982 دنیا میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دلی دعائیں پیر اسد کمال صاحب، اور بس تاریخ
تبدیل ہونے والی ہے۔ یہ ہیں جناب پیر اسد کمال صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے، جبکہ برسی رہی اور اب 12 بج چکے ہیں۔ جناب شکیل بدایونی صاحب کی برسی رہی، جن کے کلام پیش کیے گئے، ان کا عکس جمیل بھی آپ کی بصارتوں کی نظر۔ یہ جناب شکیل بدایونی صاحب، ان کی برسی رہی، ان کے کچھ کلام پیش کیے گئے۔ اب ہم اس پروگرام سے اجازت چاہنے سے قبل دیکھتے ہیں، سجاد عاجز صاحب کو ہم نے یاد کیا تھا، اور سجاد عاجز صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے، ہمارے نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ اور ارے کیا بات ہے، مولانا محمد ندیم شاہ صاحب، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا محمد ندیم شاہ صاحب ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ سجاد عاجز صاحب ہمارے عید کے نوجوان شاعر ہیں، آپ نے پیر اسد کمال صاحب کے کلام سے انتخاب بھیجا، اور یہ کلام پڑھ کر ہم اجازت چاہیں گے، کیونکہ 21 اپریل کے حوالے سے ایک اور پروگرام پیش کرنا ہے۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی 21 اپریل۔ سجاد عاجز صاحب کا انتخاب پیر اسد کمال صاحب کے کلام سے انتخاب ہے، اور یہ تو وہی ہے جو ہم نے ابھی ابھی پڑھ لیا ہے۔ بہت شکریہ، عجب اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ ہم ان کی وال سے یہ کلام پڑھ چکے ہیں، اور یہاں جب دیکھا تو آپ نے بھی اسی کلام کا انتخاب کیا۔ کیا بات ہے آپ کی، بہت شکریہ۔ جملہ سامعین کرام کا، ہمارے اہل قلم کا، ہمارے سجیل افسران، سجیل جوانوں کا بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، جملہ احباب جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ اب اس پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ مکرر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رضوان الحق صاحب، بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، انسپکٹر عرفان علی صاحب، انسپکٹر بشیر احمد قرائی صاحب، رانا اعجاز تبسم صاحب، سابق ریٹائرڈ سب انسپکٹر ظفر اقبال صاحب، اور الف خان آفریدی صاحب، بہت شکریہ۔ احمد یار جمالی صاحب، عہد حاضر کے شاعر بصیر پور اکاڑا سے، عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، استاد نصرت گوالیری صاحب کے فرزند، اور محمد فاروق صاحب سجیلے، بہت شکریہ۔ سید فرخ علی صاحب، سلمان مرزا سلمان بیگ سجیلے، بہت شکریہ۔ محمد عاشقین خان صاحب، جزاک اللہ، سجیلے۔ نواز بھٹو صاحب، لکھ تھورا۔ چاند محمد بھائی، بہت شکریہ۔ سجیلے ثاقب خان صاحب، بہت شکریہ۔ محمد آصف سیال صاحب، نادیہ ملودی صاحبہ، عبدالجبار صاحب، سراج احمد صاحب، اور سجیلے آفیسر حاجی جاوید فیاض صاحب، اور نعیمہ پروین صاحبہ، سجاد عاجز صاحب، بہت شکریہ۔ مولانا ندیم شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، اور جس قدر نام ہم لے سکے تمام کا بہت 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 شکریہ۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21 اپریل برسی کے حوالے سے پروگرام اب سے چند لمحات کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سر دست اس پروگرام سے ہمیں اجازت۔ زندگی بخیر، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں 21 اپریل کے پروگرام میں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہے، سلامت رہیں، آباد رہیں، اور ہمارے بالخصوص جو مظلومین ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، فلسطینی اور کشمیری، جہاں جہاں دنیا بھر میں ظلم و ستم کا شکار افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو اس ظلم سے نجات اور آزادی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اجازت، حاضر ہوتے ہیں 21 اپریل کے پروگرام میں انشاءاللہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد، جیتے رہیے۔